أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورۃ النساء آیت نمبر 44، 45 اور 46۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر سورہ بقرہ کی طرح کئی طرح کے احکامات نازل فرمائے ہیں، جس میں ہم نے مالی حقوق اور بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ایسے کئی مسائل اس سے پہلے بیان کیے ہیں۔ آخر میں آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں اہل کتاب سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا۔ اہل کتاب یعنی یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی طرف قرآن مجید ہی کی طرح ایک آسمانی کتاب تورات نازل فرمائی تھی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، تو اس کتاب کے ساتھ وہ کیسے کھلواڑ کرتے تھے اور پھر اپنے نبیوں کو کیسے پریشان کرتے تھے، اور جب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات، یشترون الضلالہ، کہ وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ گمراہی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خریدی جائے، جیسے سامان ہم خریدتے ہیں، کپڑا ہم نے خریدا ہے، تو گمراہی کسی دکان میں ملتی نہیں ہے کہ جہاں جا کر ہم خرید لیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے آدمی اپنی ضرورت کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے اور کوئی سامان لیتا ہے، اپنا کچھ دیتا ہے اور سامنے سے کچھ لیتا ہے، تو ایسے ہی اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی اپنا ایمان، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی یہ دے دیتے ہیں، سب گنوا دیتے ہیں، یہ باقی نہیں رکھتے اور سامنے سے گمراہی لیتے ہیں۔ جہاں حق کا ساتھ دینا ہو وہاں حق کا ساتھ نہیں دیتے، وہاں وہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ حق پر چلنا ہو تو حق پر نہیں چلتے،
وہ باطل پر چلتے ہیں۔ اللہ نے جو آسمانی کتاب ان پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں جو احکامات نازل کیے گئے ان احکامات کو چھپاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مفاد حاصل کرنا۔ تو یشترون الضلالہ، کہ یہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں، گمراہی، اور حق سے بھاگتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، باطل کے راستے پر چلتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی گمراہی کے راستے پر چلو، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے تم بھی چلو۔ تو اس قوم کا یہ طریقہ ہے، اس قوم کی عادت ہے کہ یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی گمراہی کے راستے پر چلے۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان زیادہ تر جو گمراہ ہو رہے ہیں عقائد کے معاملات میں، اخلاقیات میں، شکل و صورت میں، لباس میں، الگ الگ اسٹائل کی چیزوں میں، تو یہ کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بال کاٹنے کا یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں یہودیوں کے پاس سے۔ یہ کپڑوں کا یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ تو یہودیوں کے پاس سے۔ یہ رسم و رواج کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں یہودیوں کے پاس سے۔ یہ تہوار کہاں سے ہے؟ تو یہودیوں کے پاس ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی وہ کام کرتے ہیں، گمراہی والا کام، غلط کام، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم ملکوں میں، مسلم علاقے میں ان کی گمراہی کو پھیلا دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے مسلمان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ان کو گمراہ کرنا۔ پہلے تو ایک آدمی کسی کے پاس جائے اور جا کر کچھ بات کہے، اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب میڈیا کے ذریعے، کمپنیوں کے ذریعے، سامان کے ذریعے، سامان کے کورز کے ذریعے، تھیلیوں کے ذریعے، کتنے ذرائع ہیں آج مسلمانوں کو ان کے گھروں میں داخل ہو کر گمراہ کرنے کے۔ پھر بھی اگر مسلمان ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے بھی اگر صحیح راستے پر ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ جس گھر میں ٹی وی آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اگر آدمی کو پتہ چل جاتا کہ فلاں گھر میں ٹی وی ہے تو لوگ رشتے نہیں کرتے تھے ان سے، ان کے گھروں میں کھانے کے لیے دعوت میں جاتے نہیں تھے، ایسا محسوس کرتے تھے کتنا گمراہ انسان ہے یہ۔ آج ہر گھر میں ٹی وی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسے شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو اللہ کے نیک بندے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کی اصلاح کرنے کا، لوگوں کو دعوت دینے کا، یہ ساری چیزیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی ویاں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری فجر کی نمازیں ضائع نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آج بھی ہم کر رہے ہیں، ذکر و اذکار یہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں، خیر کے کام آج بھی کیے جا رہے ہیں، روزے، زکوٰۃ یہ آج بھی دی جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ چاروں طرف سے برائی کے راستے کھلے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انسان صحیح راستے پر جا رہا ہے تو اسے اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ تو گمراہ ہی ہیں، غلط راستے پر جاتے ہی ہیں، لیکن صرف وہ خود گمراہ نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی غلط راستے پر چلو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے لگے گا. پوچھا گیا کیسے؟ تو کہا ایسے جیسے آدمی کا جوتا جو ایک جوڑا ہوتا ہے، دونوں حذو النعل بالنعل. آدمی اگر دکان سے ایک جوتا خرید کر لائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دایاں بڑا ہو اور بایاں چھوٹا ہو. اگر دائیں کا نمبر 8 ہے تو بائیں کا بھی 8 ہی رہتا ہے، اور دونوں کو اگر کھڑا رکھا جائے دونوں برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، نقش و نگاری میں ایک جیسے، اور اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا حذو النعل بالنعل، جس طرح جوتے ایک جوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ایسے ہی تم بھی ان کے برابر رہ کر گمراہی کے راستے پر جاؤ گے. اور یقیناً ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے مسلمان اس طرح کے غلط راستے پر یہودیوں کے نقش قدم پر ہیں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو بڑے اچھے انداز سے جانتا ہے، اچھا علم ہے اس کو. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں دشمن کا ذکر فرمایا، یعنی یہود جو تمہارے دشمن ہیں. دشمن صرف اس لیے نہیں کہ بس وہ لڑائی کرتے ہیں، ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے، نہیں. دشمن اس ناحیے سے بھی کہ وہ آپ کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایمان سے دور کر دینا چاہتے ہیں، جنت کے راستے سے دور ہٹا دینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس کی صحبت ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، تو سمجھیے کہ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اور سرپرستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، رہنمائی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کہ ہم اسی کا راستہ اپنائیں، اسی کو اپنا بڑا سمجھیں. کسی دوسرے کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہم اپنا مالک سمجھیں، اسی کو اپنا ولی سمجھیں، اسی کو اپنا قریبی سمجھیں، اور اسی کو اپنا مددگار بھی سمجھیں، کیونکہ اس کی مدد ہمارے لیے کافی ہے، کسی دوسرے کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. کچھ یہودی ایسے تھے کہ جو کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، کلمات کے معنی و مطلب کو بدل دیا کرتے تھے. کلمات کا جو معنی، الفاظ کا جو معنی ہوتا تھا تورات میں، تو الفاظ کے معنی بدل کر بولا کرتے تھے، تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور ایسا معنی بتاتے تھے جو ان کے مفاد کے حساب سے ہوتا تھا. کبھی کبھار مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کا، قرآن کے الفاظ کا جو معنی ہے وہ معنی نہ بتا کر وہاں کچھ دوسرا معنی مراد لے لینا، اس کو کہتے ہیں تحریف. تحریف معنی ہوتا ہے ہیرا پھیری کرنا. حدیث کا جو مطلب ہے، حدیث کا وہ مطلب بتانے کے بجائے کوئی دوسرا مطلب نکال کے بتا دینا، یہ تحریف ہے. جسے بعض بدعتی حضرات نے قرآن مجید کے
چند آیتوں میں تحریف کر رکھی ہے. جب وہ تفسیر لکھتے ہیں تو وہاں پر اپنی بدعات کے لیے باقاعدہ قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں. خاص طور پر صوفی جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے پوری دنیا کے اندر، عقیدے میں، عبادات میں اور اتباع سنت میں. صوفی سب سے بڑا حملہ اتباع سنت پر کرتا ہے. جو صوفی بن گیا یہ سمجھے کہ وہ سنت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. تو انہوں نے قرآن مجید میں 4 نہروں کا ذکر ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر بہترین پانی کی نہریں ہوں گی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جنت میں دودھ کی نہر ہوگی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں پر بہترین مشروب کی نہر ہوگی. وانہار من عسل مصفی، اور وہاں بہترین شراب کی نہر ہوگی، یہ بہترین شہد کی نہر ہوگی. یہ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، مشروب کی نہر اور شہد کی نہر، یہ 4 نہروں کا ذکر ہے. تو صوفیوں نے یہ 4 نہروں کا جو ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی، تو اس کا معنی بدل دیا. وہاں پر نہریں وہ حقیقت میں نہریں ہیں کہ جنت میں اس طرح کی نہریں ہوں گی، لیکن صوفی جو اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، معنی بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک نہر سے مراد قادری، دوسرے نہر سے مراد چشتی، تیسرے نہر سے مراد سہروردی، اور چوتھی نہر سے مراد نقشبندی. 4 نہریں، صوفیوں کے 4 طریق ہیں. دنیا کے اندر جو صوفی ہیں تو ان کے بڑے جو جماعتیں ہیں ان کی، وہ 4 ہیں. اس کو کہتے ہیں طرق الصوفیہ، صوفیوں کے طرق. تو کہتے ہیں صوفیوں کے طرق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ یہ صوفی نقشبندی ہیں. نقشبندی کی نہر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں بھی تم اسے سیراب کرتے رہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ قادری نہر ہے، یہ چشتی نہر ہے، یہ سہروردی نہر ہے. اس کو کہتے ہیں تحریف. ایسے ہی تورات کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے، تورات کے الفاظ میں وہ اس طرح کا معنی بدل کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں من الذین ہادوا. اب چونکہ یہودیوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، الفاظ میں ہیرا پھیری، آسمانی کتاب میں تبدیلیاں یہ یہودیوں نے کیا ہوا ہے، اور نبی نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو مجرمین ہوں گے وہ ایسا کام کریں گے، اور کر رہے ہیں. یعنی یہ کام ہو رہا ہے. حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے برابر ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی مسلمان بھی یہ کام کریں گے. لیکن مسلمانوں سے مراد تمام مسلمان نہیں، جو مجرم ہوں گے، جو گمراہ مسلمان ہوں گے، جو شرک اور قبر پرستی میں مبتلا مسلمان ہوں گے، وہ یہ حرکتیں کریں گے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. سمعنا وعصینا، جب پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو اپنے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ قرآن میں تو سود کے بارے میں لکھا ہے نا. سمعنا وعصینا، سنا ہم نے مگر نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے اس کو. سمعنا وعصینا یعنی کتاب ہم پڑھتے ہیں، کتاب ہم سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. وَيَقُولُونَ سَمْعِنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کرتے تھے وَاسْمَعْ، سنو، غیر مسمعین، آپ کی بات نہ سنی جائے یا آپ کو سنائی نہ دے. آپ کو سنائی نہ دے یعنی آپ بہرے ہو جائیں، یا پھر آپ کی بات نہ سنی جائے یعنی آپ کی بات مقبول ہی نہ ہو دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے، نہ آپ کی بات سنی جائے نہ آپ کو کچھ سنائی دے۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور کہتے تھے رائنا، لفظ رائنا استعمال کرتے تھے اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے ہمارا خیال کیجئے، رائنا معنی ہمارا خیال کیجئے۔ جب کوئی شخص درس دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم کو سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے، تھوڑا جلدی سمجھ میں نہیں آتا، تو کہتا ہے استاد تھوڑا سا آہستہ بولیے، لکھنے میں تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا آہستہ سمجھائیے، ذرا سننے میں سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو استاد کہتے ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ہم بولیں گے، ابھی رفتار سے بول رہے تو آہستہ بولیں گے۔ تو وہی چاہتا ہے کہ استاد جو پڑھا رہے مجھے سمجھ میں آ جائے، استاد میرے صلاحیت کے حساب سے میرا اہتمام کریں، میرا خیال کریں۔ وہ جو رفتار والے بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، رفتار کے ساتھ سیکھنے والے بچے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، میں کمزور ہوں، تو ان کے ساتھ جائیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو استاد سے کہتا ہے تھوڑا میرا بھی خیال کیجیے، میں کمزور ہوں ذرا۔ تب استاد پھر ان کا اہتمام کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خیال کیجیے۔ تو جب اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا ہوتا تھا تو وہ بجائے رائنا کے رائنا کہتے تھے۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ پہلے نبی سے کہا کرتے تھے رائنا یا سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہمارا خیال کیجیے۔ تو اسی لفظ کو یہود کہتے تھے رائنا، آئین کو دبا کے بولتے تھے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو ٹیڑھا کر کے بولتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے۔ لفظ ویسے ہی ہے، تھوڑا سا اس میں دبا کر بولا تو مطلب بدل گیا۔ جیسے السلام علیکم، یہود آ کر بولتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی جس طرح السلام علیکم میں لام کی آواز نکلتی ہے تو یہ لام ہٹا دیتے ہیں السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی نازل ہو، اور السلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے آپ برباد ہو جاؤ۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے سلام کرتے تو جس طرح سے ہم سلام کرنے میں کبھی کبھار بہت جلدی سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، تو ویسے وہ جلدی میں بولتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو نبی فرماتے وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں۔ تو ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا آپ کو؟ کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا اس نے کہا السلام علیکم، آپ برباد ہو جاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام۔ آپ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے سلام کر رہے ہیں جبکہ یہ آپ کو بربادی کی بددعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح الفاظ تھوڑا تبدیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف دیا کرتے تھے۔ اب ان کے بددعا کرنے سے کیا ہوگا، لیکن مقصد یہ تھا کہ نبی کو تکلیف دیا جائے کسی بھی طرح سے، حتیٰ کہ عبادتوں کے الفاظ میں بھی ہیرا پھیری کر کے پریشان۔ ایک تو برے الفاظ، برائی کے الفاظ استعمال کرنا، گالیاں دینا، وہ تو الگ ہیں۔ جہاں عبادت ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، جیسے ہم نے سیرت کے درس میں بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی چیز ہے۔ لوگ عبادتوں میں کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں کہ بسم اللہ مت لکھیے، 786 لکھ دیجئے۔ یعنی عبادتوں میں یہودیوں کا طریقہ،
عبادت کے نام پر یہودیوں کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے اچھے کلمات ہیں، اللہ کا نام ہے، رحمان کا نام ہے، رحیم ہے، یہ سب چھوڑ کر 786 لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے بسم اللہ۔ اس کو کہتے ہیں تحریف، تبدیلی، قرآن میں تبدیلی۔ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، جبکہ وہ کافر تھی، کفر کی حکومت تھی، انہیں پتا تھا یہ کافروں کے ہاتھوں میں خط جانے والا ہے، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اور ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر 786 لکھ دیتے ہیں، لیکن خط کے بیچ میں جگہ جگہ لکھتے ہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کی دولت میں برکت دے۔ اللہ اوپر نہیں لکھیں گے، کیوں کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور نیچے انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، تو یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ میں جو اللہ لکھ رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں جو اللہ لکھ رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، کہ مسلمان یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ مسلمانوں سے یہودی چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دین کے نام پر گمراہ ہوئے ہیں ویسے تم بھی گمراہ ہوتے چلے جاؤ، اور جب کسی انسان کو دین کے نام پہ گمراہ کر دیا جائے تو وہ سدھرنے میں اس کو بہت دیر لگتی ہے، کبھی نہیں سدھر سکتا وہ الا ماشاءاللہ، کیونکہ وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ کسی آدمی کو شراب پلایا جائے، وہ جانتا ہے شراب حرام ہے، شراب بری چیز ہے، اس کو سمجھایا جائے گا وہ افسوس کرے گا۔ لیکن کسی آدمی سے کہا جائے کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھو، یہ غلط ہے، کہ نہیں غلط نہیں، عبادت ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ کا احترام ہے، کیونکہ وہ دین سمجھتا ہے اس کو۔ جب انسان برائی کو دین سمجھنے لگے تو پھر وہ انسان کو سدھرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ عقائد میں کم سے کم آدمی کو گمراہی سے محفوظ رہنے کی بے انتہا کوشش کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ اب وہ رائینا ایسے کیوں کہتے تھے؟ زبان میں تبدیلی کر کے، اور یہ دین میں تانا دیتے ہوئے، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ جیسے جیسے میں نے مثال دی، ایک طالب علم جو کمزور ہوتا ہے استاد سے کہتا ہے ہمارا اہتمام کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، مقصد یہ ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ طالب علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی برابر چلنے دیجیے تمام طلباء کے۔ لیکن یہ جب کہتے تھے اس طرح سے نبی سے، مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، مقصد یہ کہ نبی کو پریشان کرے، نبی کو پریشان کرے، ذرا آہستہ بولیے، ذرا دھیمے بولیے، ذرا ہمارا خیال کیجیے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ بیچ بیچ میں نبی کو پریشان کرنا، بات مکمل نہ ہونے دینا، تکلیف دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور وہ یہ کہتے کہ سنو، وَانظُرْنَا، اور ہمیں دیکھیے، رائنا کے بجائے انظرنا کہتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ مناسب ہوتا۔ یعنی رائنا کہنے کے بجائے اگر لوگ انظرنا کہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ رائنا میں اب انہوں نے تو تبدیلی کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، رائنا بولتے بولتے رائنا بول دیتے ہیں۔ اب صحابہ بھی رائنا کہیں گے اور یہودی آئیں گے تو یہ بھی رائنا کہیں گے، تو صحابہ تو رائنا اچھی نیت سے بول رہے ہیں اور صحیح تحفظ کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن یہود جب وہ لفظ استعمال کریں گے تو رائنا کہہ دیں گے، تھوڑا دبا کے بولیں گے تو اس میں معنی بدل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ لفظ استعمال ہی مت کرو اپنے نبی کے لیے، آپ کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال کیجیے۔
تو انظرنا میں اب ان کو کچھ تبدیلی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لکان خیر لہم واقوم. اگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کیا، آپ سنیے اور ہمارا خیال کیجئے، انظرنا ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، یہ الفاظ کا اگر استعمال کریں گے لکان خیر لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا. اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی لفظ کی ادائیگی میں شبہ ہو، کسی لفظ کے استعمال میں شبہ ہو، اور اس لفظ میں کافروں کی، یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہو، تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. رائنا غلط لفظ نہیں ہے، رائنا صحیح ہے، لیکن چونکہ رائنا میں تبدیلی کرنے کا وہ طریقہ انہوں نے اپنا لیا، تو اللہ نے کہا رائنا مت بولو اب، کیونکہ وہ رائی نہ بولتے ہیں. تو آپ انظرنا بولیے، بات وہی ہو رہی ہے. نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارا خیال کیجئے، ہمیں دیکھیے، انظرنا، رائنا کے بجائے کہے انظرنا. جب صحابہ انظرنا کہیں گے تو یہود اب رائنا نہیں کہہ سکیں گے. تو الفاظ گرچہ کے الفاظ صحیح ہیں، لیکن جہاں الفاظ میں مشرکین یا کفار کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں اور اس میں معنی بدلنے لگتا ہے، تو آپ الفاظ میں بھی تھوڑا احتیاط کیجئے. ایسے الفاظ استعمال کیجئے جن الفاظ میں شک و شبہ نہ ہو، جن الفاظ میں توہین کا کوئی شائبہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جو مسلم معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، عشق. عاشق رسول کہتے ہیں نا، عشق محمد. لفظ عشق کا استعمال ہوتا ہے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق رسول، عاشق رسول ایسے استعمال کرتے ہیں. عشق بنیادی حساب سے اگر دیکھا جائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا معنی محبت ہوتا ہے، لیکن عشق کا جو لفظ ہے معاشرے میں وہ محبت کے لیے نہیں، وہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فنا فنا کا عاشق ہے، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شوہر بیوی کا عاشق ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ لڑکا یہ لڑکی کا عاشق ہے. لفظ عشق گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے محبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. تو گرچہ کہ اس کا معنی بھی محبت ہے، محبت کا معنی محبت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، میں ان کے نزدیک محبوب ہو جاؤں. نبی نے بھی محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ لفظ محبت استعمال کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محبت استعمال کر رہے کہ قوم ہم سے محبت کرے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے محبت کریں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو پھر عشق کا استعمال کیوں کریں ہم، جبکہ عشق ہمارے پاس شعر و شاعری کرنے والے عشق کو بھی بازاری محبت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی گرچہ کہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر وہ معاشرے میں غلط کام کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو عشق رسول ہو یا عاشق رسول، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے یہ. جیسے رائنا کہنا، اللہ نے کہا رائنا مت کہو اب، حالانکہ رائنا غلط نہیں ہے، رائنا بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ غلط معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کی جگہ پر انظرنا کہہ دو. تو الفاظ میں بھی یہودیوں کی مشابہت سے منع کر دیا. عمل میں تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ میں بھی. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں. یہودیوں میں سے
نبی کے زمانے میں 10 کے قریب یہودی تھے جو مسلمان ہوئے بس۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، پھر خیبر کے یہودی، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی گنتی کے 10 کے اندر کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ورنہ سب کے سب یہودیت پر باقی رہے۔ آج بھی دنیا کے اندر کوئی ہندو مشرک مسلمان ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کرسچن یہ بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ یہودیوں کو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں سنیں گے، یہودیوں کو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ بڑا مشکل ہے، اور اسلام جلدی قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے اللہ نے جو پہلی آیت میں، آیت نمبر 44 میں جس کا ذکر فرمایا ہے کہ آدمی خود گمراہ ہے اور سب کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ جو آدمی گمراہ ہو کر گمراہی کا داعی بن جائے وہ آدمی راہ راستہ پر جلدی نہیں آتا۔ اسی لیے قبر پرست جو مسلمان ہیں، شرک کرنے والے جو مسلمان ہیں، ان میں سے جو صرف گناہ کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، وہ شرک سے توبہ کریں گے، اللہ کو ماننے لگیں گے۔ لیکن جو شرک کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شرک کے داعی بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے، یہ نہیں مانیں گے۔ تو آدمی گمراہ ہو جائے تو اس گمراہ انسان کو راہ راستہ پر لانا آسان ہے، لیکن آدمی گمراہ ہو کر گمراہی کا داعی بن جائے، اب اس کو آپ راہ راستہ پر لانا چاہیں گے تو یہ ذرا مشکل کام ہوگا۔ اور یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، یہودی خود بھی گمراہ ہیں اور دنیا میں وہ گمراہی کے داعی ہیں، اسی لیے وہ جلدی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہود و نصارہ کی برائیوں سے، ان کی بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے، ہر طرح کے معاصی سے، ہر طرح کے جرائم سے محفوظ رکھے۔ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور نماز کی اور ذکر و اذکار کی، توحید کی، اسلام کی سچائی کی ہمیں تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔